کالج میں ایک لڑکے نے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ اسے میں نے بہت سمجھایا لیکن اسے ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ کٹر ٹھرکی تھا، ہٹ دھرم تھا یا پھر اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کوشش جاری رکھوں، ایک نہ ایک دن مان ہی جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنستی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہنسی تو پھنسی، پر اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ میری ہنسی کا مطلب کیا ہے، کہ ہنسو تو کبھی نہ پھنسو۔ آج پھر وہ چلا آیا تھا۔ اچھا تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کیا ہوتی ہے محبت؟ کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں؟ جس سے محبت ہو اس کے حقوق کا علم ہے تمہیں؟ یہ فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو تم؟ اس کے چہرے پر حیرانی کے سائے لہرانے لگے۔ اسے ان گہری باتوں کا علم ہی کہاں تھا۔ وہ تو بس فلموں ڈراموں کی آغوش میں جوان ہوا۔ جیسے اپنے بڑوں کو دیکھا ویسی تربیت پا کر ہزاروں نوجوانوں کی طرح اپنی فطری ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا مفہوم اپنی روح میں سما چکا تھا۔ سچ میں جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا چین و سکون لٹ گیا۔ ہر جگہ تم ہی دکھائی دیتی ہو۔ میں سچی محبت کرتا، پلیز مان جاؤ نا۔ کیا مان جاؤں؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ تم بھی پیار کر لو مجھ سے، بہت خوش رکھوں گا تمہیں، ہر بات مانوں گا۔ اچھا میری ہر بات مانو گے؟ ہاں، ہر بات مانوں گا۔ تم نہیں جانتی تمہاری یہ عام سی آنکھیں میرے لیے کتنی خاص ہیں۔ لوگوں کو تو محبوبہ کی آنکھیں جیل جیسی گہری لگتی ہیں، تم انہیں عام کہہ رہے ہو۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ بناوٹی باتیں آپ کو پسند نہیں، یہ سب جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اس لیے سچ بتا رہا ہوں کہ چاہے یہ آنکھیں عام سی ہیں پر میرے لیے تو بہت خاص ہیں۔ خاص کیوں ہیں؟ کوئی وجہ؟ کیونکہ ان سے ذہانت ٹپکتی ہے۔ جب آپ کے لب پھول گراتے ہیں تب یہ بھی پورا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا جیسے یہ بول رہے ہوں، اوہ تو محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ ہی گئے ہو تم۔ اچھا بتاؤ، میری ہر بات مانو گے؟ ہاں، ہر بات۔ تو پھر میری محبت اپنے دل سے نکال دو۔ اگر تم سچی محبت کرتے ہو مجھ سے تو میری یہ بات بھی مانو گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، جیسے اندر ہی اندر جذب کرنے کی وہ ناکام کوشش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، آئندہ آپ نہیں دیکھو گی مجھے، یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس لیے کہ وہ مجھے یقین دلانا چاہتا تھا کہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اور یہی ایک لمحہ ہوتا ہے لڑکی کے ارادوں کو دھڑام سے گرا کر ان کے اوپر اپنی خواہشات کا ستون کھڑا کرنے کا۔ اور عموماً لڑکیاں یہیں پہ پھسل جاتی ہیں۔ مگرمچھ کے آنسوں دیکھ کر، لیکن میرے ساتھ اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت موجود تھی۔ میں نے دل سے سوچا کہ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ کافی دن گزر گئے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کال نہ میسج۔ پھر ایک دن وہ خود ہی میرے پاس چلا آیا۔ میں نے تمہاری محبت اپنے دل سے نکال دی ہے، اب تم میرے لیے ایک عام عورت ہو۔ اس کے الفاظ خصوصاً عورت سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پتہ میری محبت کیوں نکلی ہے تمہارے دل سے؟ کیونکہ یہ محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی، بے شرطیہ کہ سچی ہو۔ محبوب کے ساتھ حقیقی پل تو دور کی بات، کبھی خیالوں میں بھی اس کا ہاتھ تک پکڑنا نصیب نہ ہوا ہو، اور نہ ہی وہ شدتوں کو جانتا ہو، پھر بھی دل سے محبت نہیں نکلتی۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ تمہیں کیا پتہ میں کتنا رویا ہوں، کتنی راتیں جا کر گزاری ہیں، کتنا سوچا ہے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، فریادی بن کر اب نہیں آؤں گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، محبت ختم ہو گئی۔ شادی تو ویسے بھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔
پھر ہنستے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان والے برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تو کیا تمہارے خاندان والے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے برادری سے باہر محبت کر لیتے ہیں؟ وہ چپ رہا، کیا جواب دیتا۔ خیر، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاتی تو میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی، اور ہم لڑکے واقعی ایسی لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں پر شادی نہیں۔ آپ کے حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میری پلاننگ کامیاب ہو رہی تھی۔ کاش ہر لڑکی پلاننگ کے ساتھ چلے تو یہ شکاری آئے روز کسی کی روح زخمی نہ کر سکے۔ وہ سچ مان رہا تھا، پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی۔ ایسے مرد کو بس اطمینان چاہیے ہوتا ہے، چاہے ذہنی ہو یا جسمانی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی ہاتھ آنے والی نہیں، تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس طرح وقت گزرتے گزرتے میں بھی بھٹک جاتی۔ اچھا، دوستی کر کے کیا کریں گے؟ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے۔ میں آپ کو گفٹ دیا کروں گا، اکٹھے شاپنگ پر جائیں گے، دکھ سکھ کے ساتھی، بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات اور مقاصد معاملات وہی تھے۔ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، جب سٹڈی ختم ہوئی رابطہ ختم، لیکن دوستی تو وہ ہوتی جو مستقل رہے۔ محبت تم نہیں کرتے، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے، اچھا تو بہن بن جاؤ۔ میں اتنی اچھی لڑکی کھونا نہیں چاہتا، میں بھی اتنی اچھی لڑکی کو بگاڑنا نہیں چاہتی۔ یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ محبت اور دوستی میں دال نہ گلی تو منہ بولی بہن۔ اچھا بھائی، بہن بن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزاریں گے، اپنی ہر بات شیئر کریں گے، صبح صبح اکٹھے سیر کو جایا کریں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ تھوڑا سا بدلو تم خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہیں، اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو گے۔ نظروں سے ہی میرے چہروں کو چھوتے رہو، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے رہو۔ تمہارا وقت رنگین ہو جائے گا، میں خاموش نظروں سے کہہ رہی تھی۔ وہ کن اکھیوں سے دیکھتا ہوا جواب کا منتظر تھا۔ سوری، میری خوشیاں، خوابیں، سیر، جاگنگ، زندگی کی رنگ ٹویسٹ کہہ کے دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج نہیں۔ یہ سب میں نے اپنی حقیقی ہم سفر کے لیے امانتاً رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے پاپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں۔ باپ کی شفقت بری گفتگو بہت لطف دیتی ہے۔ میری ماں میرے سب سے اچھی دوست ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے۔ میری سخیاں خوابیں اڑانے میں لاجواب ہیں، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ میرے ٹیچرز میری رہنما ہیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی ہوں، معصوم شرارتیں، 2 منٹ میں ناراض 2 منٹ میں راضی۔ ایک دوسرے کے بنا ذرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھے ہوئے میں آزاد فیل کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ایک نیا رشتہ بنا کر اس ایک کی خاطر میں ان سب رشتوں کی مٹھاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے۔ خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں اور روح زخمی کروا لیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ اس کا ری ایکشن کیسا تھا میں نے نہیں دیکھا، لیکن اسے ایک سبق ضرور مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور آنکھ اشک بار ہو گئی۔ میرے اللہ، تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا۔ مولا کریم تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، میری ہر دینی بہن کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین۔